السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک بزرگ دانا کو ایک بچہ ملا، باز کا، شاہین کا بچہ، پتھر کا 1 دن کا بچہ جو تھا، جو کہ گرا ہوا ملا اور وہ زخمی تھا۔ ان بزرگ نے اس بچے کو پالا، اس کی مرہم پٹی وغیرہ کی، اور اپنے ساتھ جو چوزے رکھے ہوئے تھے گھر میں انہی کے ساتھ ہی اس نے بھی چوزے جو ہے وہ صرف چوزوں کے ساتھ ہی رہا، اور چوزوں کی جیسے ہی اپنی عادتیں اپنا لی اور صرف دانہ چگنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ چوزے مرغیاں بن گئی اور یہ ایک بڑا باز بن گیا۔ لیکن اس کو معلوم بھی نہیں تھا، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی مجھے اڑنا ہے۔ اس کو ان بزرگ نے 1000 بار اڑانے کی کوشش کی، پھینکا ادھر سے ادھر سے کہاں سے جی، لیکن وہ نہیں اڑا۔ آخر کار کیا ہوا کہ ایک دانا شخص ان بزرگ کے پاس آیا، تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ اس کو آپ مجھے دے دیجئے، میں اس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کو ایسا بنایا ہے کہ یہ اونچی اڑان اڑتا ہے، یہ تو شکار کو اپنے اوپر آسمان سے دیکھ لیتا ہے، جھپٹتا ہے، پکڑتا ہے، لپیٹتا ہے اور اس کے خون کو گرم رکھتا ہے اپنے آپ کو، اور یہ تو بڑے سے بڑی بکری کو بھی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ یہ شاہین ہے، یہ مرغیوں جیسی زندگی، چوزوں جیسی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ تو انہوں نے جناب، اس شخص نے جناب جب اس بزرگ سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے تحفتاً دے دی۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تم اس کا جو ہے اس کو بتاؤ، اس کو سمجھاؤ کہ تم شاہین ہو۔ اس شخص نے جناب اس کو اپنی چھت سے گرایا، وہ نہ اڑا، بڑے وہ پریشان ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سمجھاتا رہا، بٹھا کے ٹیبل پہ سامنے رکھ کے کہتا، ارے بھائی تم باز ہو، تم شاہین ہو، اللہ نے تو تمہیں بنایا ہے کہ تم تو سنگلاخ اونچی پہاڑیوں پہ تم اپنا بسیرا کرتے ہو، تمہاری نظر تو نیچے زمین پر چلنے والے رینگنے والے کیڑے پر بھی ہوتی ہے، تم تو سمندر کے اندر، پانی کے اندر، پہاڑوں پہ، ندی نالوں میں تم اپنا شکار دیکھ لیتے ہو، تمہاری تو مثال دی جاتی ہے، تم چوزے کیوں بن گئے ہو؟ لیکن وہ باز بس مرغی کی طرح اپنی گردن گرا دیتا، اور بس کیا کرنا تھا اس باز نے؟ ایک بار شخص نے کہا، اس نے مطلب یہ سوچا کہ اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، چھوڑیے اس کو، جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے بس فائنل کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ وہ جناب اس باز کو ایک بہت اونچی پہاڑی پر لے گیا، وہاں پر وہ ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے باز سے کہا کہ دیکھ، آج یا تو زندہ رہے گا یا تو مرے گا، آج تمہارا معاملہ سروائیول کا ہے، دیکھتا ہوں کہ تم سروائیول کے لیے کیا کرتے ہو، آج تمہیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ تم شاہین ہو۔ اس نے بسم اللہ کی اور باز کو زور سے دور سے پھینک دیا۔ باز جب گرنا شروع ہوا، گرتا گیا، تو باز نے ایک ڈر کے ایک دم گرتے گرتے اپنے پروں کو مزید ایسے کیا، اپنے جناب نیچے جو ہے وہ گردن کو بھی جھکا لیا۔ لیکن جب وہ گرتا گیا اور جب زمین کی طرف اس کی نظر پڑی تو اس کو پتہ چلا میں تو گر رہا ہوں، بس اب تو میں گیا۔ باز نے جو ہے وہ ہوا کے جو بہت زیادہ ہوا جب اس کو لگی تو اس کے تھوڑے پر کھلے، جب اس کو پر تھوڑے سے اس کے کھلے تو اس نے محسوس کیا کہ نہیں، اب تو میں مطلب تھوڑا بیلنس ہو رہا ہوں۔ مزید اس نے بار کھولے، بند کیے، کھولے، بند کیے، کھولے، اس کو محسوس ہوا نہیں، اب تو اتنے میں یہ ہوا کہ اب وہ گرنا بند ہو گیا، اب وہ تھوڑا سا سٹیبل ہو گیا۔ اور پھر اس نے جب اس کو محسوس ہوا کہ ہاں یہ تو میرے تو پر ہیں، یہ میں تو ان سے بیلنس ہو گیا، اب اس نے نیچے جانے کی بجائے اوپر جانا شروع کر دیا۔ اوپر جاتا 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 گیا اور اس شخص تک پہنچ گیا جس نے اس کو گرایا تھا۔ اس شخص نے جو ہے وہ اس باز سے کہا کہ اب بتاؤ، میں نے تمہیں کہا تھا نا تمہارا کام اڑنا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو باز نے اس کی طرف دیکھا تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے احسان مند مت مانو، تمہیں میرے احسان کی ضرورت نہیں ہے، میں نے صرف تمہاری جو شناخت تھی وہ میں نے تمہیں لوٹائی ہے، اب تمہاری یہ شناخت ہے، جاؤ اب اوپر جا کے پہاڑوں پہ جا کے بسیرا کرو اور کرو اپنا شکار، اور دکھاؤ اپنے رنگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جو خصلتیں رنگ اور جو تمہارے اندر طاقت ڈالی، اب آزماؤ اس کو۔ تو اس کے بعد یہ ہوتی ہے فطرت۔ ناظرین، یہی معاملہ ہم پاکستانیوں کے ساتھ ہے۔ ہم پاکستانیوں کے ساتھ ایک بہت عجیب معاملہ ہو گیا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جب ہمارا، آپ ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ کو یاد کیا کرانا ہے، جو بزرگ میری ویڈیو دیکھنے کو معلوم ہوگا کہ جب پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم امریکہ میں جاتا تھا تو امریکہ کا صدر آ کے سلوٹ کرتا تھا، اور جناب سڑکوں کے کنارے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے پاکستانی وزیر اعظم صدر کے استقبال کے لیے، کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے۔ سعودی عربیہ میں گئے، جناب بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ سعودی عربیہ کا کھڑا ہو جاتا تھا، یعنی کھڑے ہونے سے مراد ہے کہ ایئرپورٹ پہ انتظار کرتا تھا کہ بادشاہ پاکستان کا جناب آج وزیر اعظم صدر جو بھی آ رہا ہے۔ یہ وقت تھا، کھولیے ہسٹری اور پڑھیے کس کس کا جو ہے وہ استقبال اس طریقے سے ہوا ہے۔
اور اس کے بعد سڑکوں پہ میں نے ویڈیوز دیکھی ناظرین کہ پاکستان کا صدر جا رہا ہے اور سڑکوں کے اوپر جناب جی شامیانے اور لوگ کھڑے ہو کے جھنڈیاں لے کے پاکستان کی کھڑی ہیں اور پاکستان کے بینڈ بجائے جا رہے ہیں، اور سڑک سے مطلب ایئرپورٹ سے نیچے، ایئرپورٹ سے لے کے رہائش تک لوگ ہی لوگ کھڑے ہیں۔ امریکہ میں بھی، یو کے میں بھی یہ تھے ہم، شاہین، تم لوگ شاہین ہو۔ علامہ اقبال کی ساری عمر یہی ہمیں بتاتے بتاتے گزر گئی کہ پاکستانیوں تم شاہین ہو، اے مسلمانوں تم شاہین ہو۔ پڑھو اپنے تمام صحابہ اکرام کی جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے کس طریقے سے حضرت خالد بن ولید کی تلوار چلتی تھی، 100 جنگیں لڑنے کے باوجود کسی کی جرأت نہیں تھی حضرت خالد بن ولید کو جناب کوئی شہید کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب، سبحان اللہ، کہاں تک خلیج فارس، ادھر ادھر سب کہاں تک مسلمانوں کی فتوحات اسپین تک چلے گی۔ اسپین میں وہاں مسجد قرطبہ اس چیز کی جو نشانی ہے کہ کہاں تک طارق بن زیاد گیا۔ طارق بن زیاد کی فوجوں تھوڑی سی لڑکھڑائی ہوئی تھی کہ بہت بڑی انگریز کی فوج ہے، ان کے پاس ساز و سامان ہیں، ہم اتنے ہیں، لیکن طارق بن زیاد نے جو ہے وہ کشتیاں جلا کے کہا کہ اب اگر اپنے بیوی بچوں سے ملنا چاہتے ہو، اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو، تمہارے پاس ایک راستہ ہے بچنے کا، لڑو اور جنگ جیتو، ورنہ اگر تم ہار بھی گئے تو تم اپنے گھر واپس نہیں جا سکو گے، صرف جنگ جیتنی پڑے گی، پھر تمہیں تمہاری زندگی بخشی جائے گی، تمہاری زندگی تمہیں ملے گی۔ اب واپس جانے کے راستے بند، فوج لڑی اور اسپین کو فتح کیا۔ یہ ناظرین ہم لوگوں کی تاریخ، اور ہم کس چیز میں پڑ گئے ہیں؟ ہم جی ایک ایٹمی ملک ہیں اور یہ باسی ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں لڑنا نہیں ہے کسی سے، ہمیں کچھ بھی نہیں، ہمیں سب سے ڈر کے رہنا ہے۔ ہم تو جو ہے تمام ٹی وی چینلز ہر وقت وہ نکل آئے باہر، وہ سڑکوں پہ نکل آئے، وہ کیا کریں گے؟ ہر ٹی وی چینل ہمیں یہی بتاتا ہے۔ جو اب میں نے آپ کو واقعہ بتایا ہے وہ اس لیے میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کا ہر ٹی وی چینل اس کی ایک پروگرامنگ کی گئی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کیا بتاتا ہے؟ تم مرغیوں کے بچے ہو، تم چوزے ہو، تمہیں اڑنا نہیں آتا، تمہیں اڑنا ہے بھی نہیں ہے، تم چوزے ہو، چوزے ہو، چوزے ہو، چوزے ہو، یہ چوزا چو 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 چو، بس پاکستان میں اب یہی رہ گئی ہے صرف۔ کدھر کے سارے ہمارے وہ پاکستانی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ 10 کافروں کے اوپر بھاری ہوتا ہے، تو ہم تو ماشاءاللہ 25 کروڑ سے زیادہ کی عوام ہے ناظرین۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہو کہ کسی کا کوئی آئے جہاز گرے اور ہم اس کو چائے پلا کے اس کو جناب جی جو فرانس سے سوٹ منگوا کے اسپیشلی اس کے گلے میں ہار ڈال کے ہم واپس کر دیں؟ ناظرین ہم مسلمان ہیں، مسلمان جب سرکش ہوتا ہے اللہ کی محبت میں، عشق نبی میں، اس وقت وہ مسلمان ہوتا ہے اور وہ اس کا دل مومن ہوتا ہے۔ ناظرین آپ نے شعر سنا ہوگا، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ناظرین ایسے واقعات ہوئے ہیں، صحابہ اکرام نے فرمایا اب حکم کیجئے، دریا میں ڈال دیں، سمندر میں ڈال دیں گھوڑے، نہیں ڈرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مریں گے نا، لیکن دشمن کو تو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے سمندر کے اندر گھوڑے ڈال دیے ہیں۔ تو ناظرین یہ بھی مسلمانوں پہ وقت آئے ہیں اور اس طریقے سے ہم لڑتے آئے ہیں۔ اب ہمیں صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک چوزے ہیں، ہمیں چوزے بن کے ہی رہنا ہے۔ میری دعا ہے کہ آئے مل کے ساتھ میرے دعا کریں، میرے ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بتائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر کیا طاقت، کیا پاور ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔